سینئر تجزیہ کار ہیں زاہد حسین صاحب، انہوں نے میں جوائن کیا ہے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. جی زاہد حسین جو ہیں کتابوں کے مصنف ہیں، انٹرنیشنل سیکورٹی اور گلوبل پالیٹکس پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، سینئر صحافی ہیں. زاہد، میں نے ابتدائیے میں ہلکا سا نقشہ کھینچا ہے، ہم اپنے داخلی امور میں اور بڑی پیٹی قسم کی پالیٹکس پہ مشغول ہیں اور بالکل غافل ہیں کہ ہمارے خطے میں اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے. یہ جو یوکرین کی حوالے سے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ایک پریس جو ٹویٹ آئی ہے، اس سے جو ایک سیاسی بھونچال آیا اور اس کے مضمرات اور نیٹو اور کے اندر جو اس کی وجہ سے تبدیلیاں آئیں گی، تو کیا دنیا پہ اس کے اثرات پڑیں گے اور ہمیں اس کے لیے کیسے تیار رہنا چاہیے؟ دیکھیں عامر، بالکل صحیح بات ہے کہ جب ٹرمپ کے ابھی 1 مہینہ ہوا ہے، لیکن انہوں نے جو پورا جو اولڈ آرڈر ہے اس کو یعنی بالکل ہی تہس نہس کر دیا ہے. اب بالکل ان کی جو ایک لحاظ فارن پالیسی ہو یا اندرونی پالیسی ہو، دونوں میں اگر آپ دیکھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بالکل ہی جو ہے ایک چیز کو ختم کرنے کے پرانا اولڈ سسٹم کو ختم کرنے کی بات ہے. اور اس کی خاص جو اندرونی طور پہ ہو رہی ہے وہ تو ہمارے سامنے موجود ہے کہ کہ انہوں نے جو ہے دھمکیاں بھی دی ہیں کہ اتنے سارے لوگ جو بیوروکریسی میں تھے ان کو استعفیٰ دینے کے لیے کہا ہے. پھر یہ کہ جو ہے اپنا بجائے اس کے کہ ایک کیریئر ڈپلومیٹ کو کیا جائے، وہ اب انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ اس کے لیے اپنے طور پہ بھی لوگوں کا اپائنٹمنٹ کریں گے. یہ تو خیر اندرونی طور پہ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن بیرونی طور پہ اگر آپ دیکھا جائے تو بہت زیادہ تبدیلی اس لیے آ رہی ہے کہ انہوں نے اپنے دشمن اور حلیفوں جو سب سے بڑے ان کے الائز تھے ان تک کو جو ہے وہ بالکل ہی ایک ہی پیمانے پہ ناچنا شروع کیا ہے. کینیڈا کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. کینیڈا سب قریب ترین حلیفوں میں آتا تھا، اس کے اوپر بھی سینکشن ہے، تناؤ کی صورتحال ہے. پناما میں کیا ہے، میکسیکو میں کیا ہے. لیکن ایک سب سے جو بڑی تبدیلی آئی ہے پچھلے چند دنوں میں، جیسے آپ نے کہا تھا یوکرین کے بارے میں امریکہ کی پالیسی میں. لیکن 3 سال کی جنگ جو تھی روس کے ایک لحاظ سے حملے کے بعد سے جو ہے اب تک جو رہا ہے، تو ساری جنگ جو لڑی جا رہی تھی، یوکرین ساری جنگ جو لڑ رہا تھا وہ جو ہے اپنے ویسٹرن الائز کی مدد سے لڑ رہا تھا. خاص طور پہ امریکہ کی بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے اس کو اربوں ڈالر کی جو ہے ان کو امداد دی تھی. اور ایک لحاظ سے کہا جائے تو ایک پراکسی جنگ بن کے آئی گئی تھی کہ امریکہ یوکرین کے ذریعے جو ہے رشیا کے خلاف جو ہے ایک لڑائی میں مصروف تھا. اب یہ بالکل تبدیلی ہو گئی ہے. اچانک جو ہے جہاں پہ پہلے زیلنسکی کو امریکہ کی بائیڈن کی حکومت میں کہا جاتا تھا کہ بہت بڑے ہیرو ہیں، ریزسٹنس کے ہیں، ان کو بہت بڑا چڑھا کہا جاتا تھا، آج جو ہے ٹرمپ جو ہے انہوں نے بالکل جس کو کہتے ہیں 180 ڈگری کا ایک ٹرن اراؤنڈ لیا ہے یوکرین پہ. اب جو انہوں نے کلمات ادا کیے ہیں جو رشیا کے بارے میں، وہ تو کمال کے ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم جو پولیٹیکل جو سچویشن میں اس میں کوآپریٹ بھی کریں گے، اکانومی میں بھی، ٹریڈ میں بھی، سب چیز میں. حالانکہ پہلے دیکھا جائے تو رشیا پہ اتنے سارے سینکشن لگے ہوئے تھے کہ جس کا اصل مقصد یہ تھا کہ رشیا پورے جو ہے ٹرپل کیا جائے. اب وہ پورا جو ہے وہ پالیسی ٹرن اراؤنڈ لیتی ہے. سب سے بڑا جو ہوا ہے یوکرین کے ساتھ دھوکا ہوا ہے. دیکھیں اتنی ساری جنگ لڑی تھی، لاکھوں لوگ یوکرین کا. زاہد حسین آپ تو بہت بہتر سمجھتے ہیں ناظرین کے لیے کہ یہ 3 سال کی جنگ کے اندر کرائمیا اور ڈونباس کے علاوہ ان کے ملک کا بیشتر حصہ روس کے قبضے میں جا چکا ہوا ہے. لاکھوں لوگ مر چکے ہیں، انفراسٹرکچر ان کا تباہ ہو چکا ہوا ہے، اکانومی ان کی تباہ ہو چکی ہے. اور اس وقت امریکہ کا ان کے نیچے سے جو ہے ایک قسم کا ٹائر میں سے ہوا نکال دینا اور پیچھے ہٹ جانے سے، اور روس کے فیور میں جو بھی ٹروس اگر ہوتا ہے یا جنگ بندی ہونا ٹوٹلی. اس کے بعد افغانستان کے اندر یہ ہوا تھا کہ الزام لگا تھا کہ جناب اتنی لمبی جنگ کرنے کے بعد امریکہ وہاں سے بھاگ گیا. اس کے جو اثرات دنیا کی سیاست پہ کیا ہوں گے، اور یورپ کے لیے کہ 75 سال کے بعد وہاں کی حیت تبدیل ہونے جا رہی ہے، کیا اس کے اثرات آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں سب سے بنیادی چیز وہی سب سے بڑا تو یوکرین پہ ہے. مطلب جو کوئی اس حد تک امید نہیں کر سکتا تھا کہ بالکل ٹرن اراؤنڈ ہوگا. اب جو آ رہے ہیں ریاض میں جو میٹنگیں ہوئی ہیں اس میں تو نتیجہ یہی نکل کے آیا ہے کہ امریکہ اس جنگ سے بالکل دستبردار ہو رہا ہے اور ایک لحاظ سے جو بائیلیٹرل معاہدے کے تحت اس جنگ کو ختم کرنا چاہتا ہے. یعنی بائیلیٹرل سے مطلب یہ ہے
کہ رشیا کے ساتھ مل کے وہ جو ہے اس کے تمام جو بھی اس طے ہوں گے سیز فائر کے یا ختم کرنے کے، اس کے ذریعے طے ہوں گے، اور زیلنسکی جو کہ یوکرین کے صدر ہے ان کو بالکل باہر رکھ دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں اس سے آپ کو یاد ہوگا کہ بائیڈن کے آخری مہینوں میں انہوں نے اس بات تک اجازت دے دی تھی کہ جو امریکہ کے میزائل جو ان کو سپلائی کیے گئے تھے، پہلے تو اس پہ پابندی تھی یوکرین پہ، انہوں نے کی تھی ٹھیک ہے وہ اپنے ڈیفینس کے لیے تو استعمال کر سکتے ہیں لیکن افینسو مقصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے پھر تو آخر میں یہ بھی الاؤ کر دیا تھا کہ یوکرین فورس کو کہ وہ اس پہ یوز کر سکتے ہیں رشیا کے اندر اٹیک کرنے کے لیے۔ تو اب اس حد تک جانے کے بعد جو ہے اب سب سے بڑا جو اس کا نقصان جو ہوگا ان کے لیے، امریکہ الائز کے لیے، دیکھیں یہ یوکرین کی جنگ نے ایک حد تک یورپ کو متحد کر دیا تھا، اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو یورپ جو ہے جتنے بھی جو ایک لحاظ سے امریکہ کے بعد سب سے زیادہ جو عام سپلائی ہو رہے تھے اور مدد جاری تھی یوکرین کی، وہ تمام یورپین ممالک کے ساتھ ہو رہے تھے، یہاں تک کہ جو ہے جیسے برطانیہ نے بہت سارا عام اس کو سپلائی کیا تھا، ٹینک سپلائی کیے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دوسرے ممالک بھی یہی چیز کر رہے تھے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب بائیڈن کے زمانے میں روس پہ سب سے زیادہ سینکشن لگے تھے، اقتصادی سینکشن لگے تھے، ان کے تیل پہ بھی کی برآمد پہ بھی پابندی تھی، لیکن اس کو ٹھیک ہے کچھ ممالک انہوں نے ایگزمپشن دی ہوئی تھی، لیکن آج 3 سال بعد جو ہے وہ تقریباً سب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بالکل ایک دوسری طرف جا رہا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو الائنمنٹ تھی یورپ کی اور امریکہ کی وہ بالکل ہی مجھے تو لگتا ہے کہ کولیپس کر گیا ہے، کیونکہ یورپ کے اب اس کے بعد زائد بڑا مشکل ہو جائے گا کہ یہ ان کا یہ جن سخت الفاظ میں ٹویٹ کے ذریعے، یہ بھی دنیا میں ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ٹویٹ کے ذریعے اتنا بڑا بھونچال آیا ہے، اور یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے سے 200 ارب ڈالر کم خرچ کیے اور یورپ نے خود قرضہ دیا اور ہمارا پیسہ جو ہے وہ قرضہ بھی نہیں ہے اور وہ ایک قسم کا ضائع گیا۔ اور اس سے پہلے جے ڈی وینس وائس پریزیڈنٹ بھی یہ کہہ چکے ہوئے ہیں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی اپنی کیمپین میں کہتے رہے ہیں کہ یورپ اپنی سیکورٹی کا خرچہ نیٹو جو ہے وہ خود برداشت کرے، اسٹیپ اپ فار دیئر سیکورٹی۔ تو اس کے بعد نیٹو تو نہیں اس صورتحال میں رہتی، اگر نہیں رہتی ہے تو ہمیں پوری دنیا میں سارے ملکوں کے ایک ری الائنمنٹ سوچنا پڑے گا۔ تو ہمارے جیسے ملکوں کے لیے کیا سبق ہے، یا ہم تو بڑی چھوٹی چیز ہیں مگر بہرحال ہم زیادہ ولنریبل ہیں اکنامکلی، پولیٹیکلی، سیکورٹی وائز۔ تو ایک نئی دنیا جو ہوگی اگر یہ نیٹو اس کی حیت تبدیل ہوتی ہے تو نیٹو کے لیے کیا مضمرات ہیں، اور ہمارے لیے بھی کوئی تھوڑا سا اگر آپ نقشہ کھینچ سکیں کہ کیا سوچنا چاہیے۔ دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ دیکھیں جے ڈی وانس کا آپ نے ذکر کیا، ابھی وہ میونخ سیکورٹی جو ہے میٹنگ تھی، کانفرنس تھی، اس میں انہوں نے تقریر کی۔ ایک تقریر میں سب سے بنیادی چیز جو یورپ میں سب سے زیادہ جو ہے اس پہ ایک کنسرن موجود ہے کہ انہوں نے یہاں تک ان کا پوری طرف یہ تھا کہ ان رائٹ ونگ کی ان جماعتوں کو بھی حصہ لینا نہیں چاہیے، یا ان کے راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے جو کہ نیو نازی تنظیمیں جیسے جرمنی میں تھیں۔ ایک لحاظ سے ایک لائن ایک بنا ہوا تھا، ایک لحاظ سے ایک کنسنسس تھا وہاں پہ کہ ان جیسی جماعتوں کو ہم آگے بڑھنے دیں گے، لیکن جو امریکہ کی اب پالیسی ہے وہ یہ تھا کہ ان تمام جماعتوں کو اوپنلی سپورٹ کر رہے ہیں۔ اب یہاں تک کہ جو برطانیہ سب سے بڑا حلیف تھا امریکہ کا، اس کے متعلق بھی آپ کو یاد ہوگا کہ بجائے اس کے کہ وہاں کے وزیر اعظم کو دعوت دیتے اپنے اوور ٹیکنگ سیریمنی میں، انہوں نے رائٹ ونگ لیڈر جو تھے اس کو دعوت دی تھی۔